چنگیز خان کی مسلمانوں سے لڑائیاں جو ہیں وہ بھی بڑی خطرناک قسم کی ہوئیں اور بہت زیادہ ظلم و تشدد اس نے کیے. اور وجہ کیا بنی کہ اس وقت جو جلال الدین تھا اور علاؤ الدین تھا. علاؤ الدین جو حکمران تھا اور جلال الدین اس کا بیٹا تھا. جو علاؤ الدین تھا نا وہ بہت بڑی اس کے پاس فوج تھی, بہت بڑی حکومت تھی. یہ چنگیز خان اس سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے خط وغیرہ بھیجے, یہ تجارت کرنا چاہتا تھا. اس نے کچھ 100 افراد جو ہے نا ان کو تجارت کے لیے بھیجا, ساتھ میں کچھ سپہ سالار محافظ وغیرہ بھیجے. اب یہ کیا, ایک گورنر جو تھا نا علاؤ الدین کا, اس نے اس جو قافلہ تھا نا اس کے اوپر جاسوسی کا الزام لگا کے ان کو قتل کر دیا. ایک آدمی جو اس کو چھوڑ دیا یا چھوڑ کے بھاگ گیا, اس نے جا کے جو ہے نا اس کو چنگیز خان کو جا کے ساری معلومات دی. چنگیز خان نے پھر بھی کہا کہ میں معلومات کروں گا. سفیر بنایا, اس میں کچھ مسلمان تھے, کچھ اس کے چنگیز کے جو اپنے جو بندے تھے, خاص لوگ تھے, ان کو بھیجا کہ جا کے خبر لے کے آؤ کیا معاملہ ہے, اصل میں حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ بھی انہوں نے مسلمان جو تھے نا, علاؤ الدین جو تھے اس کے گورنر وغیرہ علاؤ الدین, اس نے ان کے ساتھ بھی جو ہے کیا کہ ان کے قتل کر دیا, کسی کی داڑھی مونڈ دی, ان کے ساتھ بدتہذیبی کی کر کے ان کو واپس بھیجا. اب اس کے نتیجے میں جو ہے چنگیز خان کو بہت زیادہ غصہ آیا, برہم ہوا, اور اس نے کہا کہ اب تم تیار رہنا, اب میں اپنی فوج لاکھوں کی لے کے آؤں گا. علاؤ الدین کا یہ ذہن تھا کہ اس کے پاس بہت مضبوط فوج ہے. اس کے گورنر جو تھے انہوں نے جان بوجھ کے کیا, شرارت کی, یا اس کے عقل نے کام نہیں کیا, انہوں نے چنگیز خان کو چھیڑ دیا. اب چنگیز خان اپنی فوجوں کو لے کے آیا, بڑا غصے میں بڑی تباہی مچاتا ہوا, اور اس نے جو مسلمان تھے آگے وہ اپنی طرف ان کے پاس فوج ضرور تھی, لیکن اندر ان کے خوف بھی تھا, اور وہ اتنی زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے جنگ وغیرہ کرنے کی آگے سے کوشش وغیرہ کرتے رہے, لیکن اتنی زیادہ مضبوطی سے وہ حملہ نہیں کر سکے. پھر چنگیز خان کا داماد اور چنگیز خان کا پوتا جو ہے وہ بھی جنگوں میں مارا گیا, جس کے نتیجے میں اور زیادہ چنگیز خان بھڑک گیا. اس نے خود سے دوبارہ جو ہے لیڈ کیا اور مسلمانوں پر اتنے شدید حملے کیے کہ یہاں تک کہ بہت جلدی جو ہے نا ان کو شکست کا سامنا ہونے لگا. سینٹرل ایشیا, افغانستان, ایران, خوارزم, بخارا, سمرقند, یہ والے سارے علاقے جو ہے نا یہاں پہ جنگوں کا سلسلہ جاری تھا, فتوحات جو ہے وہ کر رہا تھا. اور مسلمان جو تھے, جو علاؤ الدین تھا وہ اپنی بیوی بچوں اور اپنے بیٹے جلال الدین چند ساتھیوں کے ساتھ فرار ہوتا رہا, یہاں تک کہ لیکن پھر بھی ان کو بیوی بچوں کو ایک قلعے میں انہوں نے چھپایا. لیکن چنگیز خان نے اتنی زیادہ تھی کہ وہ چھوڑتا نہیں تھا, کہتا تھا کہ ہر صورت میں ان کو ڈھونڈ کے لے کے آنا ہے دشمنوں کو. اب جو عورتیں پکڑی گئیں, عورتوں کو انہوں نے اپنے جو ہے ان کو تشدد کیا, ماتم کرنے پر مجبور کیا. پھر بعد میں ان کو اپنے جرنیلوں میں خود میں تقسیم, اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا, یعنی کہ ان کو دردناک ان کو نا ایک طرح سے اذیتیں دیں. اب جو علاؤ الدین حکمران تھا کسی وقت کا, جس کے ساتھ بہت ساری فوجیں تھیں, وہ کبھی ایک شہر سے کبھی دوسرے شہر, کبھی وہاں سے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں بھاگتا پھرتا رہا. اس کے پیچھے پیچھے جو فوجیں ہیں وہ بھی حملے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے رہیں. یہ بیچارہ یہاں تک کہ مال دولت سارا کچھ ختم ہو گیا, لباس کپڑے چیتھڑے رہ گئے اور نفسیاتی مریض بن گیا. پھر مجبور ہو کے بیمار بھی ہو گیا. پھر ایک دفعہ ظاہر بات ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے یہ خود ہی مر گیا. اور انہوں نے جو چنگیز خان کے جو فوجی تھے انہوں نے اس کی لاش تک کو نکال کے لے کے گئے, اس کو جلایا, بے رحمتی کی, یعنی کہ شدید غصہ, اور اپنا انہوں نے اس کے اوپر ہر طرح کے جو نا سختیاں کی. اور جلال الدین ہے وہاں سے نکلنے میں, آگے جانے میں, فرار ہونے میں کامیاب رہ گیا. اب جلال الدین جو تھا اس کا اپنے سارا گھر بار, اپنی بیوی بچے, ماں بہنیں, سارا کچھ جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا. اس نے افغانستان کے علاقے کی طرف بھاگا, وہاں جا کے کچھ فوج لی, کچھ رستے میں ساتھی اکٹھے کیے, رستے میں چھوٹے چھوٹے قلعے جو ہیں وہاں پہ حملے کرتا رہا, کچھ ساتھی ساتھ ملاتا رہا. اور کرتے کرتے جو ہے انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے افغانستان میں تیمور ملک نام کا ایک جو ہے وہ بھی مسلمان حکمران تھا, وہ بھی اپنی فوج کو لے کے آ گیا. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے
اپنی فوج اکٹھی کر کے جب پیچھے آئی چنگیز خان کی فوج تو وہاں انہوں نے بھرپور حملہ کر کے ان کی تباہی مچا دی، اور جو پرانے جرنیل ان کے جو ہیں وہ پکڑے گئے، بہت سارے بھاگ گئے چنگیز جو تھے، اور انہوں نے پھر انتہا کے ان کے اوپر بھی ظلم کیے، شہریوں کے حوالے کسی کو کر دیا، کسی کے کانوں میں جو ہے کیل ٹھونک کے مارا، کسی کو اذیتیں دے دے کے مارا۔ یعنی کہ ایک طرح سے بھرم جو تھا نا کہ جو چنگیز خان ہے کبھی ہار نہیں سکتا، اس کو شکست ہوئی بڑی خطرناک قسم کی، اور اس کے پھر مختلف علاقوں میں منگولیا میں ادھر ادھر جو ہے وہ پھر بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور مسلمان جو تھے انہوں نے اپنی ہتھیار اٹھا لیے، اس کو شکستوں کا سامنا ہونا شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی چنگیز خان پیچھے رہا۔ اور یہاں پہ مسئلہ پھر یہ بنا کہ چنگیز خان کا یہ جو ایک اکٹھ بنا تھا نا اس کا، تیمور خان کا اور جلال الدین کا اور دوسرے کا، مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے ان کا آپس میں ہو گیا جھگڑا، پھر ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور چنگیز خان جو تھا ظاہر بات ہے جب اس کو پتہ چلا فوج پہلے پیچھے تھی، یہ اب آگے آگے بیچارہ بھاگتا پھرتا رہا، اور چنگیز خان ہے وہ پیچھے پیچھے رہا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کو جب پتہ چلا نا کہ دریائے سندھ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے اب انہوں نے پکڑے جانے کے چانسز ہیں کے پی کے سے ہوتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، جلال الدین جو ہے اس نے اپنا مال زیور سونا سارا کچھ دریا میں پھینکا، اور جب دیکھا کہ بڑی دلیری، کشتیاں بھی جلائیں، بڑی دلیری کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شکست لازمی ہے، بہت سارے فوجی مارے گئے، تو اس نے بہت اونچی چٹان سے گھوڑے پر سوار ہو کے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور چنگیز خان جو تھا وہ خود پیچھے تھا اور مقابلے پہ تھا، جب اس نے دیکھا اتنی بہادری سے اس نے چھلانگ لگا دی ہے، اور چنگیز خان کے فوجی تیر مارنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے منع کر دیا کہ یہ اتنا بہادر ہے، اس کو میں ایک موقع دیتا ہوں، اور اس کا باپ اگر طاقتور ہوتا تو یہ بہتر اس کی یہ زندگی گزارتا۔ خیر اس طرح سے وہ فرار ہونے میں کامیاب رہا، لیکن کرتے کرتے آگے جو ہے اس نے جو اپنا جلال الدین تھا اس کے پیچھے فوج رہی، ساتھ اس کے پیسہ جو ہے ساتھ نہیں دیا، کسی پیسہ ختم، جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، اور تنگ ہوتے ہوتے یہ جناب بالکل بھاگتے بھاگتے بیچارہ تنگ آ گیا، اور ایک دفعہ یہ پھر کچھ عرصہ تک ملتان سے یہ چنگیز خان کی فوج گرمی کی وجہ سے تنگ آ کے واپس چلی گئی، اور یہ آگے لاہور میں روپوش ہو گیا، پھر ایران چلا گیا، پھر وہاں جو ہے کچھ جگہوں پہ رہا، مسلمان حکمرانوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور ایک کرد ڈاکو جو تھے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا کر کے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یوں اس کی جو ہے زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں چنگیز خان کو شکست بھی دی اور اس کے خلاف لڑائیاں بھی کرتا رہا، اور ایک جو ہے نا اس کو چنگیز خان کو اس کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے چنگیز خان کی موت کیسے ہوئی اس کا ہم ذکر جو ہے اگلی ویڈیو میں کریں گے۔